السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے ان کا نام اور نسب، تو علامہ ابن رشد جو ہیں، جو علامہ ابن رشد کے نام سے مشہور ہیں، انہی کی کتاب ہے یہ بدایت المجتہد اور نہایت المقتصد۔ تو ان کا جو نام ہے، وہ نام، ان کی کنیت ہے ابو الولید، ان کی کنیت ہے ابو الولید، اور محمد ابن ابی القاسم ابن احمد ابن ابی الولید ابن محمد ابن احمد ابن عبداللہ ابن رشد القرطبی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں، ابو الولید ہے اور محمد ابن ابو القاسم، اور اخیر میں ابن رشد القرطبی کے نام سے کیا ہیں، ابن رشد کے نام سے مشہور ہیں یہ ابن رشد، اپنے پردادا کے نام سے ابن رشد القرطبی۔ تو ان کی کنیت ابو الولید اور نام محمد ابن ابو القاسم، ابو القاسم ان کے والد کی کنیت ہے، اور ان کا نام جو ہے احمد ہے، احمد ہے ان کے والد، یعنی محمد ابن احمد، آپ ایسے چاہیں لکھ لیں کہ ان کی کنیت ہے ابو الولید اور ان کا نام ہے محمد ابن احمد، اور محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن عبداللہ ابن رشد القرطبی، قرطبی ہیں یہ، یعنی قرطبی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرطبہ میں پیدا ہوئے، 520 ہجری میں قرطبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ غرناطہ میں پیدا ہوئے، تو قرطبہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ غرناطہ میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ جن مورخین نے غرناطہ کا تذکرہ کیا ہے ان کی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ قرطبہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے ہیں اور وہیں ان کی نشو و نما ہوئی ہے، کیونکہ ان کے والد محترم جو ہیں، جو تھے بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، یعنی ابو القاسم جن کی کنیت ہے اور احمد ان کا نام ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، بلکہ قرطبہ کے قاضی القضات تھے، وہ قاضی القضات تھے، وہ قرطبہ کے قاضی القضات، اس لیے قاضی، ان کا گھرانہ قاضیوں کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ ان کے پردادا بھی بہت بڑے عالم تھے، دادا بھی عالم تھے، والد محترم بھی عالم تھے، اور یہ خود بھی بہت بڑے کیا ہیں، عالم ہیں۔ اس لیے انہوں نے جب پیدا ہوئے اور جس گھر میں آنکھ کھولی ہے انہوں نے، تو وہ گھر کیسا گھر تھا، علمی گھر تھا، علمی گھرانہ ہے، علمی گھرانے کے اور خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم تو اپنے والد محترم سے حاصل کی ہے، اپنے والد محترم سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور فقہ ان سے پڑھا ہے، انہی سے جو ہے وہ حدیث کی کتاب بھی پڑھی، موطا امام مالک بھی انہی سے پڑھی ہے والد محترم سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس موطا امام مالک پڑھنے کے بعد ان سے، اپنے والد محترم سے فقہ پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد فقہ میں اور مہارت حاصل کرنے کے لیے ابو القاسم ابن یشکال سے جو ہے یہ انہوں نے فقہ کو حاصل کیا ہے۔ اور چونکہ یہ ان کا قلبی لگاؤ اور رجحان جو ہے وہ فلسفہ اور طب کی طرف تھا، کیونکہ ان فقہ میں اور قرآن اور حدیث میں اس کو تو پڑھ لیا انہوں نے، اس میں جو مہارت حاصل کرنی تھی کر لی، لیکن چونکہ قلبی لگاؤ ان کا کیا تھا اور ذہنی رجحان ان کا اور قلبی میلان ان کا جو ہے فلسفہ اور طب کی طرف تھا، اس لیے اس میں انہوں نے اس میں مہارت حاصل کی، اور اس فن کے بڑے بڑے عالموں سے انہوں نے اس میں اس کو حاصل کیا ہے، اور اس میں ہو گئے وہ اس میں ایک ضرب المثل کی حیثیت ان کی ہو گئی، یعنی ضرب المثل ہو گئے تھے اس فلسفے کے اندر اور طب کے اندر۔ تو اسی جب 18 سال کے تھے اس وقت کی بات ہے کہ انہوں نے مراکش کا سفر کیا، مراکش گئے یہ، یعنی اپنے شہر قرطبہ سے مراکش گئے، اور وہاں سفر کر کے اپنے جو خلیفہ تھے عبد المومن، ان سے ملاقات ہوئی ہے ان کی، اور یعنی یہ 548 کی بات ہے، 548 میں
کہ ابن طفیل جو ان کے دوست تھے یہ، اور خلیفہ کے طبیب خاص بھی تھے یہ، اور ان کے دوست بھی ہیں اور خلیفہ کے طبیب خاص تھے، معالج خاص تھے ان کے. تو ابو یعقوب یعنی جو عبد المومن تھے، ابو یعقوب یوسف سے ان سے ملاقات کرا دی. انہوں نے ملاقات کرائی ابن طفیل نے کہ ہمارا ایک دوست ہے اور یہ فلسفہ بہت اچھا جانتا ہے، فلسفے کا امام ہے، ماہر ہے، اور طب کا بھی امام ہے، ماہر ہے، اس میں فقہ اور طب اور علم حدیث یہ سبھی فن میں جو ہے ماہر ہے، طاق ہے وہ. اس کی بڑی تعریف کی. تو ابو یعقوب سے یوسف سے ان کی ملاقات ہو گئی. بعض فلسفے کے مسائل اس نے ابو یعقوب نے ان کے سامنے رکھے اور بعض فلسفے کے مسائل ان سے معلوم کیے اور اس پہ بحث اور کچھ تبادلہ خیال ہوا. تو اس تبادلہ خیال میں اس نے ان کے علمی مقام کو اس نے بھانپ لیا اور سمجھ گیا کہ ہاں صحیح معنوں میں یہ پڑھا لکھا انسان ہے اور بہت عالم و فاضل انسان ہے. تو انہوں نے ابو یعقوب نے اس کو 565 ہجری میں اشبیلیہ کا قاضی بنا دیا اور یہ 565 ہجری میں اشبیلیہ کے قاضی ہو گئے. وہاں 2 سال گزارا. پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے بلا لیا ابو یعقوب نے اور قرطبہ کا قاضی بنا دیا. تو 578 تک قرطبہ کے قاضی رہے. پھر خلیفہ نے ان کو مراکش بلا لیا. اس لیے بلایا تھا کہ جو ان کے جو معالج تھے طبیب خاص ابن طفیل وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے قوا جواب دے رہے تھے اور ذہن بھی کام نہیں کر رہا تھا. تو انہوں نے ان کو مراکش بلا لیا تاکہ وہ کہ طبیب خاص کے طور پر، معالج خاص کے طور پر ان کو کام کریں یہاں پر آ کر. پھر ان کا انتقال ہو گیا. ابو یعقوب کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے خلیفہ ہوئے، ان کے بیٹے خلیفہ ہو گئے. تو یہ قرطبہ واپس آ گئے اور پھر قرطبہ میں قاضی رہے. انہی دنوں ان کے خلاف جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر دیا گیا اور یہ پروپیگنڈا ہوا کہ یہ بددین ہیں، فلسفی ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور ملحد ہیں. تو ظاہر ہے کہ بڑے لوگوں کا کان تو ہوتا ہے اور کان کے بھی کچے ہوتے ہیں، آنکھیں تو ہوتی نہیں، پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں سمجھتے نہیں. اس نے کان بھرا تو اس سے صورت اس وجہ سے، یا بعض لوگوں کا بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ اس وجہ سے نہیں، یہ الزام نہیں تھا ان کے اوپر کہ ملحد ہیں اور یہ ہیں، اس کا یہ نہیں بلکہ سیاسی وجہ سے، کسی سیاسی وجہ سے اس نے یعقوب نے ان کو جلا وطن کر دیا. وہاں جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے، بسر کرتے رہے. پھر اس کے بعد لوگوں نے، قرطبہ کے لوگوں نے سفارش کی اور کہا کہ نہیں، جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں وہ الزامات صحیح نہیں ہیں، آپ ان کو دوبارہ واپس بلا لیجئے. تو انہوں نے کیا کیا، یعقوب نے ان کو دوبارہ بلا لیا. پھر وہ آئے رہے لیکن زیادہ دنوں تک ان کا جو ہے وہ زندگی نے وفا نہیں کی. تقریباً پھر قرطبہ میں تقریباً 1 سال کے اندر اندر ہی ان کا جو ہے وہ کیا ہوا، وہ 595 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو 514 میں یا 520 میں، صحیح رائے کے مطابق 520 میں پیدا ہوئے تھے. ایک ضعیف روایت 514 کی بھی ہے اور 595 میں ان کا جو ہے کیا ہوا ہے، انتقال ہوا ہے. انہوں نے بہت سے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے. جو ان کے جو اساتذہ ہیں کہ ان کے ایک اساتذہ کی ایک لمبی فہرست ہے. سب سے بڑے استاد تو ان کے والد محترم ہیں، ان کے گھر کے، ان کے خود والد محترم ہیں. ان سے جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا ہے اور علم حاصل کیا. اور خاص طور سے طب جو ہے کا انہوں نے ابو محمد عبداللہ سے جو ہے، بہت بڑے جو عالم اور طبیب تھے، ان سے حاصل کیا ہے. اور فقہ تو اپنے والد محترم سے انہوں نے حاصل کیا. اور فلسفے وغیرہ کو ابو بکر بطلیوسی جو ہیں تھے ان سے، اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے فلسفی تھے ان سے فلسفہ جو ہے حاصل کیا ہے. تو ان کے جو ان سے جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اور قاضی عیاض بھی ان کے اساتذہ میں، قاضی عیاض کا بھی ان کے اساتذہ میں تذکرہ ملتا ہے اور وہ قاضی عیاض بھی ان کے اساتذہ میں ہیں. اور جو ان کے صاحبزادگان ہیں، جو ان کی اولاد ہیں،
تو ان کی اولاد میں ایک سب سے مشہور جو ہیں ابوالقاسم احمد ہیں، یہ بھی فقیہ تھے، اور ابو محمد عبداللہ بھی ہیں جو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عالم اور طبیب بھی مانے جاتے تھے بہت ان کے اولاد میں، اور ان کے اساتذہ میں بھی اس طرح وہی اسی نام کے ہیں۔ تو اپنے پیچھے اولادیں بھی چھوڑیں، اپنے پیچھے انہوں نے کتابیں بھی بہت سی چھوڑی ہیں، بہت سی موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی سب سے اہم کتاب جو اہم کتاب ہے، سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے، وہ یہ کتاب ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، میرے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد۔ اور ویسے تو یہ فلسفی ہیں، اور ان کو ارسطو ثانی کہا جاتا ہے، ان کو ارسطو ثانی کہا جاتا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر تناسخ ارواح کے قائل ہوتے تو یہی کہا جائے گا کہ ارسطو کی روح ان کے اندر سرایت کر گئی تھی، اور بہت بڑے فلسفی تھے، اس لیے یورپ والے ان کو ایروس کے نام سے جانتے ہیں، یورپ والے ان کو ایروس کے نام سے جانتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ بھی فلسفیوں والا نظریہ تھا، ان کا عقیدہ بھی وہی تھا، لیکن کچھ دوسرے محققین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جب وہ فقہ کی کتابیں لکھتے ہیں، عقیدے کی کتابیں لکھتے ہیں، تو اس میں تو ان کا عقیدہ جو ہے بالکل صحیح ہوتا ہے، بالکل سلفی عقیدے کی ہی، وہ اسلاف کے عقیدے کے مطابق ہی بات کرتے ہیں، یا عشاعرہ کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جہاں فلسفے کی کتابیں لکھتے ہیں یا فلسفی کی کوئی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کا عقیدہ جو ہے وہ فلسفیوں والا عقیدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کو دفن کر دیا تھا اپنی کاوشوں اور کوششوں سے، لیکن ابن رشد نے پھر اپنی کاوشوں اور کوششوں سے اس فلسفے کو کیا کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس لیے امام غزالی نے لکھا تھا تحافت الفلاسفہ، کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ، چھوٹی ہاتھ سے لکھیں گے تحافت الفلاسفہ، تو ابن رشد نے اس کے جواب میں لکھا تحافت التحافت، تحافت التحافت، ابن رشد نے اس کے جواب میں کتاب لکھی، اور پھر جو فلسفے کو امام غزالی نے دفن کر دیا تھا قبر سے، پھر نکال کر پھر دوبارہ اس نے کیا کر دیا، زندہ کر دیا، اور فلسفے اور شریعت کے درمیان دونوں میں قربت کو ظاہر کرنے کے لیے اس موضوع پر بھی اس نے کتاب لکھی۔ جو یہ کتاب ہے اس کی ہمارے سامنے یعنی جو بدایت المجتہد اور نہایت المقتصد، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ فقہ مقارن کی اولین کتاب مانی جاتی ہے، فقہ مقارن کی جو ہے سب سے پہلی کتاب ہے، وہ اسنی نے بیج رکھی ہے فقہ مقارن کی اس کتاب نے، اور فقہ کی کتابوں میں اس کا بڑا اونچا کیا ہے، اس حیثیت سے اس کا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے اس کو اور ایک ٹیکسٹ بک کی حیثیت سے، نصاب کی کتاب کی حیثیت سے بھی کیا ہے، بڑی اہم کتاب مانی جاتی ہے، اس لیے لوگ اس کو نصاب کی کتابوں میں رکھتے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کتاب کے اوپر ریسرچ بھی کیا ہے، جامعہ اسلامیہ کے مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے اس پہ ڈاکٹریٹ کیا ہے، بہت سے لوگوں نے ریسرچ بھی کی ہے، تو بڑی اہم کتاب ہے یہ، اور اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے اس کتاب کو جو لکھا ہے، اس میں چاروں اماموں کا یعنی مذاہب اربعہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کتاب میں اور اہل ظاہر کا بھی تذکرہ ہے، اور دوسری رائے بھی نقل کی ہے، اور اس کتاب کی جو خوبیاں ہیں، اگر خوبیوں کو دیکھا جائے تو خوبیاں بہت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں خامیاں بھی ہیں۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب کے فاضل مصنف نے، میں نے بتایا کہ سب سے پہلی فقہ مقارن کی سب سے پہلی کتاب ہے یہ، وہ اس فقہ مقارن کی بیج رکھی ہے انہوں نے، اور دوسری بات اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں مذاہب اربعہ کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد اہل ظاہر کا بھی تذکرہ ہے، سب کے تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ امام سبب اختلاف بھی بیان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ بھائی کس وجہ سے ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے، کس وجہ سے، وجہ کیا ہے، آیا حدیثوں میں تعارض کی وجہ سے ہے، یا کسی یا کوئی اور دوسرا کوئی سبب ہے، جو بھی سبب ہوتا ہے، جو بھی تعارض یا کوئی اور چیز، یا حدیث و قرآن میں تعارض، یا بظاہر حدیث و قرآن میں تعارض، یا بظاہر حدیثوں میں تعارض، جو بھی سبب ہوتا ہے اس سبب کو پہلے واضح کر دیتے ہیں،
سبب اختلاف بیان کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دلائل کو بیان کرتے ہیں وہ جو ائمہ کے دلائل ہوتے ہیں سب کی دلیلیں بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مناقشہ بھی کرتے ہیں، مناقشہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی مناقشہ کر کے دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کے اندر یہ سب اس کتاب کی خوبیاں ہیں، لیکن جہاں اس کتاب کے اندر خوبیاں ہیں اس کتاب کے اندر خامیاں بھی بہت ہیں۔ اس کتاب کی خامی یہ ہے کہ اس کتاب کے فاضل مصنف نے جو ائمہ اربعہ کی رائیں لکھی ہیں وہ ان کے مصادر سے نہیں لی، ان کو چاہیے یہ تھا کہ ان کے مصادر سے نوٹ کرتے۔ مثلا احناف کی کتابیں ہیں تو احناف کے جو فقہ کی مصادر ہیں، مثلا ہدایہ ہے یا فتاوی عالمگیری ہے یا فتاوی قاضی خاں ہے یا یہ یہ رد محتار ہے، جو احناف کی یہ مستند کتابیں ہیں جو مصادر میں مانی جاتی ہیں، یا البحر الرائق ہے، یہ احناف کی مستند کتابیں ہیں، اس سے نقل کرنی چاہیے احناف کی رائے۔ اور اگر امام مالک کی رائے نقل کر رہے ہیں تو موطا امام مالک سے، امام شافعی کی رائے نقل کر رہے ہیں تو روضۃ الطالبین جو امام نووی کی کتاب ہے اس سے نقل کرنی چاہیے، امام احمد ابن حنبل کی رائے نقل کر رہے ہیں تو مغنی ابن قدامہ سے نقل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کتاب کے فاضل مصنف ایسا نہیں کرتے، اس لیے بہت سی جگہوں پر خاص طور سے احناف کی رائے نقل کرنے میں انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ اس لیے میں پڑھاتے وقت جو ہے بجا بتاؤں گا کہ یہاں پر دیکھیے یہ تفصیل جو ہے یہاں پر جو رائے نقل کی ہے انہوں نے صحیح رائے نقل نہیں کی ہے، بلکہ مصادر میں یہ رائے ملتی ہے، تو یہ چوک ان سے ہوئی ہے، یہ خرابی ہے اس کے اندر۔ اور دوسری خرابی یہ ہے اس کتاب کے اندر کہ اس کتاب کے فاضل مصنف نے، حالانکہ محققین کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے پڑھانے کا اور درس و تدریس کا بھی کام کیا ہے کچھ دنوں تک، قاضی تو رہے ہیں، یہ قاضی بھی رہے، معالج خاص کی حیثیت سے بھی رہے، حاکم وقت کے، لیکن کچھ دنوں تک پڑھایا بھی ہے۔ حالانکہ پڑھانے کے بعد جو تدریس کا کام کر لیتا ہے تو جو بات بھی کہتا ہے مرتب انداز میں کہتا ہے، اور کوئی اس میں وہ جو بات ہوتی ہے بہت مرتب اور منظم انداز میں بات کرتا ہے۔ لیکن ان کی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی، ان کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کو جو پیش کرتے ہیں تو پیش کرنے کا انداز ترتیب کا نہیں ہوتا، گڈ مٹ کر دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں۔ اس لیے بغیر استاد کے اس کتاب کو پڑھنا بہت مشکل کام ہے، اس کتاب کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ یہ مسائل کو جو پیش کرتے ہیں تو ترتیب کے ساتھ نہیں پیش کرتے، پہلے رائے ادھر پیش کر دیں گے ایک رائے، اور دوسری رائے ادھر پیش کر دیں گے، دلیل ادھر بیان کر دیں گے ایک کی دوسری دلیل ادھر، اور پھر دلیلیں، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ دلیل بھی بیان کرتے ہیں تو اشارہ کر دیں گے، صرف پوری دلیل نہیں بیان کریں گے، صرف اشارہ کر دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کتاب کا پڑھنے والا بہت بڑا عالم اور فاضل ہوگا اور وہ اس کتاب کو جو ہے کیا کر رہا ہو پڑھ رہا۔ اور اس کتاب کی چوتھی خرابی یہ ہے کہ اس کتاب کے فاضل مصنف نے مناقشہ کر کے دے دیا، یعنی گویا سب کچھ پکا کر کے اور چنے کے حلوے کی طرح سے کہ بھائی آپ منہ میں ڈالو اور ختم نیچے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ رائے پیش کرتے، سبب اختلاف بیان کرتے، دلائل پیش کر دیتے، لیکن مناقشہ جو ہے پڑھنے والے پر، طالب علم پر چھوڑتے یا پڑھانے والے کے لیے چھوڑتے کہ وہ مناقشہ کرے، اور مناقشہ کرنے کے بعد اور مناقشۃ الادلہ کے بعد جو صحیح رائے ہو، جو صحیح نقطۂ نظر صحیح رجحان صحیح ہو اس کو لوگوں کے سامنے کیا کرے پیش کرنا، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے، فقہ کی کتابوں میں اس کا بہت اونچا مقام ہے، اور یہ فقہ مقارن کی جو آج کل اس وقت جو ہے بہت ساری اس موضوع پر کتابیں آ چکی ہیں، اس موضوع پر لوگوں نے ریسرچ بھی کیا ہے، اس پہ بہت سی کتابیں آ گئی ہیں، لیکن سب سے پہلی کتاب یہی ہے، اور یہ ٹیکسٹ بک کی حیثیت سے بڑی اہم کتاب ہے، اور مذاہب اربعہ پر سب سے اچھی کتاب مانی جاتی ہے، گو کہ اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں اور اس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ آج اسی پر بس کرتا ہوں، کل سے آپ کتاب النکاح پڑھ کر آئیں تو انشاءاللہ اس کا پہلا مسئلہ جو ہے پڑھنے کی اور کوشش کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام۔